بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 167 یعنی 167، وی لاگ نمبر 3، معارف و مسائل، ربط آیات۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 167، وی لاگ نمبر 3، معارف و مسائل، ربط آیات۔ چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھنونی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھنونی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامن گیر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت عملی بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا گیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات و روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بعوضۃ فما فوقہا، اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوقات کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت علیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعہ بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی، اس لیے لفظ فسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کا کافروں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مومن گناہ گار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی قسیم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیر گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیر گناہ یا اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ مظہری کتاب میں ہے اس کا حوالہ ہے، اور یہ تفسیر مظہری کا ذکر ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرات کے ساتھ کرتا پھرے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیات کے یہ ہیں کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے۔
اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ آمین ثم آمین۔